میدان کربلا میں نصیب ہونے کو شہید ہوئے نا. حضرت قاسم کی شہادت کے بعد جب 70 جانثار قربان ہو گئے. کتنے؟ 70. بس آخری نقطہ ہے، آخری پوائنٹ ہے. دعا سے نواز دیجیے اس گنہگار کو، پھر میں انشاءاللہ آپ کی یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں. کربلا میں جب 70 جانثار شہید ہو گئے، حسین اب سمجھ گئے کہ مجھے جانا ہوگا. امام حسین سمجھ گئے کہ اب مجھے جانا ہوگا. امام زین العابدین بیمار میں مبتلا، شدت کا بخار، اور بخار ایسا ویسا نہیں، کپ کپی والا بخار. زین العابدین مارے جوش کے کھڑے ہوتے تھے کہ اب جاؤں گا رن میں، مگر بخار اتنا تیز کہ چکرا کے زمین سے گر جاتے تھے. سوچو یار وہ بیٹا کیسا بیٹا ہوگا جو سوچ رہا ہے کہ باپ سے پہلے میں چلا جاؤں. آپ تکلیف محبت زین العابدین تڑپ رہے ہیں خیمہ میں. مورخ لکھتا ہے کہ زین العابدین جب روتے تھے نا تو خون کا قطرہ آنکھ سے نکلتا کہ باپ جا رہا ہے، بیٹا بیمار پڑا ہوا ہے. زین العابدین اپنے آپ کو پوچھتے تھے کہ میں کیسا بیٹا ہوں. اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے بیہوش. حسین نے دیکھا کہ زین العابدین بیمار ہے، اب کوئی بچا نہیں. خیمہ میں آئے حسین، زینب کو آواز دیا، بہن زینب اب مجھے شہادت کا دولہا بنا کے تم تیار کرو. سنو ہے وہ شہادت نامہ سننا ہے. میں اس سال شہادت بیان نہیں کر پایا کیونکہ اب میرے دل میں اب اتنی طاقت نہیں کہ میں کربلا بیان کر پاؤں. بس حسین کی عظمت فضیلت بیان کر کے 10 ماڈل ختم ہو جاتا ہے. اب دل میں تاب نہیں ہے کہ کربلا کی اس پوری داستان کو میں لفظوں کا جامع پہنا سکوں. حسین نے کہا زینب اب مجھے تیار کرو، شہادت کے میدان کے دولہا بنا کے مجھے بھیجو. زینب رونے لگ گئی، بہن رونے لگ گئی. حسین نے کہا زینب رونا نہیں، میں تجھے صبر کی تلقین کرتا ہوں. میری شہادت کے بعد یزیدی فوج پھر کسی کو شہید نہیں کریں گے، ان کی دشمنی مجھ سے ہے. میری شہادت کے بعد ایک بہن زینب پردے کا خیال رکھنا. اللہ حسین کی مجلس میں بیٹھنے والوں، جس زینب کی جب یزیدیوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد زینب کا دوپٹہ چھین لیا تھا، وہ زینب کی ماں فاطمہ زہرا کہ جن کے زلف کو آسمان کا سورج بھی نہ دیکھ پایا ہو. فاطمہ زہرا وہ طہارت کا مکمل مجسمہ، اس کی بیٹی زینب کربلا کے میدان میں یزیدی ظالموں نے زینب کے سر سے آنچل چھینا تھا تاکہ اہل بیت کے خاندان کی بیویاں بے پردہ ہو جائے. تو زینب نے جانتے ہو نانا کی شریعت کا خیال کرنے کے لیے اپنے سر کے بالوں کو لہرایا تھا. بال کو کھول کے پیچھے کا بال آگے لا کے اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا. اتنا پردہ آج اس حسین کے ماننے والے کے گھروں میں ان کی بیٹیاں بیویاں محرم دیکھنے نکلتی ہے تو سر کے سنور کے لولی پاپ لگا کے لپسٹک لگا کے منہ میں پاؤڈر لگا کے بے پردہ لڑکوں کے بیچ میں جا کر کے اکیلیاں کھیلتی ہیں. منچلوں کے اڈوں پہ جا کے آنکھ لگاتی ہیں اپنے جسمانی سکون کی خاطر. یہ ہماری تمہاری بیٹیاں روڈوں پہ سڑکوں پہ گھومتی ہیں. کیا زینب نے بالوں سے اس لیے پردہ کیا تھا کہ تیری میری بیٹی بے پردہ گھومے؟ کیا تیری بیوی میری بیوی بے پردہ گھومے؟ حسین اعظم کی مجلس میں بیٹھنے والوں، پیغام حسین کو دیکھو کہ حسین نے کربلا میں انسانیت کا کیسا پیغام دیا ہے. اس زینب سے حسین کہہ رہے ہیں کہ بہن زینب اب مجھے تیار کرو.
میرے سر پہ میرے نانا کا امامہ باندھو، امامہ جا رہے ہیں جب حسین، پگڑی باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تقریر کرتا ہے تو پگڑی باندھ کے تقریر کرتا ہے، اس امامہ کو معمولی امامہ مسئلہ نہ، اس کو نسبت ہے میرے حسین سے، اس امامہ کو نسبت ہے میرے علی سے، اس امامہ کو نسبت ہے میرے رسول سے۔ جب سر پہ امامہ باندھ کر کوئی عالم دین نکلتا ہے نا تو آسمان کا فرشتہ بھی اس کے میدان فتح ہونے کی کرتا ہے۔ حسین کہتے ہوئے بہن زینب میرے سر پہ میرے نانا کی پگڑی امامہ باندھو، میرے ہاتھ میں میرے باپ کا تلوار ذوالفقار دے دو، ایک ہاتھ میں جعفر طیار کی ڈھال دے دو، میرے کمر میں میری ماں کے دوپٹے کا پٹکا باندھ کے مجھے تیار کرو۔ امام حسین کو بہن زینب امامہ باندھ کے تیار کر ہی رہی تھی نا، ادھر جھولے میں 6 ماہ کا علی اصغر، 6 مہینے کا بیٹا، تم سفر میں جاتے ہو نا تو تیرا بیٹا تیرے پاؤں سے لپٹ جاتا ہے، تیری بیٹی تیرے گود میں آ کے اٹک جاتی ہے، مگر تم اسے بڑا پیار کرتے ہو، بڑا سناد کرتے ہو کہ بیٹی چلو میں جا رہا ہوں، 6 مہینے کے بعد میں پھر تیرے پاس آ جاؤں گا، 2 مہینے بعد پھر تیرے پاس آ جاؤں گا۔ ذرا سوچو امام حسین کے بارے میں یارو، تو حسین کو پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں میدان میں، نہ واپس نہیں آنا، میں جا رہا ہوں کربلا کے میدان میں، دوبارہ مجھے بیٹی دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ حسین تیار ہو رہے ہیں، ادھر علی اصغر جھولے میں 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ، علی اصغر باپ کو دیکھ کر کے زور زور سے رونے لگ گیا، زاروں قطار رونے لگا۔ حسین دوڑ کے جاتے جھولے کے پاس، ام سلمہ، ام رباب، شہر والوں سب وہاں پہ کھڑی ہیں۔ حسین جھولے میں جا کے بچے کو گود میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا علی اصغر تو کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ تو بھوکا اور پیاسا ہے، مگر جب میں جا رہا ہوں تب رو رہا ہے، اللہ میں جا رہا ہوں تب رو رہا ہے۔ علی اصغر رو رہے تھے اور رو کر کے زبان حال سے کہہ رہے تھے او بابا ابھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی 6 ماہ کا علی اصغر زندہ ہے، 6 ماہ کا علی اصغر زندہ ہے، ان کو مرکز راکبے دوش پیغمبر چاہیے، ننھے سے اصغر کو پھر سے تیرے ستمگر چاہیے، حوصلہ تو دیکھیے اصغر معصوم کا ہے تو ننھے سے مگر حصہ برابر چاہیے، ہے تو ننھے سے حصہ برابر چاہیے۔ گویا کہ اصغر ہو کر کے اپنے باپ حسین سے کہہ رہے تھے او بابا جتنی زبان والے تھے سب بول بول کے میدان میں جاتے رہے، اس بے زبان کو بھی لے چلو تاکہ تاریخ کربلا ہر طرح سے مکمل ہو جائے، ہر طرح سے مکمل ہو جائے، تاکہ کل کسی 6 مہینے کے بیٹے کو چھوڑ کر میرے نانا کے امتی کو جب اسلام کو بچانے کے لیے جانا پڑے تو ان کے سامنے علی اصغر کی مثال بن کر کے میں سامنے آ جاؤں گا۔ حسین کہتے ہیں علی اصغر تم کو رن میں کیسے لے جاؤں، تیرا پاؤں چھوٹا چھوٹا ہے، تیرا ہاتھ چھوٹا چھوٹا ہے، میرا گھوڑا بڑا قداموں ہے، بڑا اونچا ہے، بیٹا علی اصغر تم گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے۔ علی اصغر نے زور سے رو رو کے حسین کو بتایا کہ بابا یاد کرو جب آپ چھوٹے تھے تو نانا کے کھانے پہ سوار ہو کے آپ چاہتے تھے آج میں چھوٹا ہوں تو آپ کی گود میں چڑھ کے کربلا کے میدان میں جاؤں گا۔ امام حسین نے علی اصغر کو کہا کہ بیٹا علی اصغر تیرے چچا عباس نے تو نیزہ اٹھایا تھا لڑنے کے لیے، تیرے بھائی علی اکبر نے تلوار اٹھایا تھا لڑنے کے لیے، تیرے بھائی قاسم نے نیزہ اٹھایا تھا لڑنے کے لیے، تیرے پاس کون سے ہتھیار ہے؟ علی اصغر نے ہچکی لے کے کہا تھا بابا جتنے زبان والے تھے ہتھیار استعمال کیا ہے مگر میں بے زبان ہوں، اصغر کی ایک ہچکی قیامت تک یزیدیوں کو مٹانے کے کافی ہو جائے گی۔ مجھے لے چلو کربلا کے میدان میں، نتیجے کے طور پر علی اصغر کو حسین لے کے چلے ہیں میدان کربلا میں، صحیح ابن صحیح سامنے کھڑا ہے، شہید ابن شہید سامنے کھڑا ہے، یزیدیوں سے خیرات مانگنا تو تھا نہیں، حسین بچے کو 6 مہینے کا گود میں لے کے رن میں کھڑا ہے، آسمان کا فرشتہ بھی سوچتا ہوگا دیکھو فاطمہ کا لال اب سوال کیسے کرتا ہے، زمین میں رہنے والے
والے فرشتے بھی سوچتے ہوں گے علی کا بیٹا جو غیروں کو ہمیشہ دیا کرتا تھا آج یہ چیزوں سے پانی کیسے مانگتا ہے. حسین کو پانی بھلا کیا مانگنا تھا نہیں مانگنا تھا حسین کو پانی. جن کا نانا حوض کوثر کا مالک ہو اس کا نواسا یزیدیوں سے پانی کی خیرات اور بھیک مانگے گا نہیں کبھی نہیں ہو سکتا. حسین بچے کو گود میں لے کے کھڑے ہیں. اچانک ایک ظلم کا تیر چلا ہے جناب حرملہ کا. اس مردود نے جب تیر میں زہر میں پوجا ہوا تیر پورا کھینچ کے چھوڑا ہے وہ تیر ہوا کو چیرتی ہوئی فضا کو چیرتی ہوئی ننھے علی اصغر کے گردن میں آ کر کے بے بس ہوتی ہے اور گردن کو چھیدتی ہوئی تیر امام علی مقام کے بازو میں آ کے بے بس ہو جاتی. اللہ اکبر. وہ جگر کہاں سے لاؤ علی اصغر کی داستان میں کم سناؤں. میرا بیٹا مر جائے تیرا بیٹا مر جائے تو غم سے کھانا نہیں کھایا بھوک ختم ہو جاتی. پورا خاندان بچے کے غم میں رونا پیٹنا ہوتا. مائیں پاگل ہو جاتی. کیا علی اصغر سے بھی بڑا غم تیرا میرا ہے؟ کیا اس بچے سے بھی زیادہ غم تیرے میرے گھر میں آیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہوتی بچہ مر جاتا ہے مگر تیرا میرا بیٹا قربان تو کہیں کیے نہیں تم نے نا. کہیں کسی فساد میں جا کے تیرا میرا بیٹا مر جاتا تو باغیلا کرتے ہو ماتم کرتے ہو مگر پوچھو حسین کو گود میں بیٹا ہے گود میں بیٹا ہے تیر لگی ہے حلقوم میں جیسا بچہ ہے یار علی اصغر. ابھی تو طبیعت سے مر کر دودھ بھی نہیں پایا تھا. چھوٹا بچہ پھول کی طرح وہ زہر میں پوجا ہوا تیر جب حلقوم کو جس حلقوم کے ذریعے سے دانا اور پانی اندر جاتا ہے نا اسی میں آ کے تیر چبھاتا اور ایسا چبھاتا کہ تیر باہر ہو کے حسین کے بازو میں یہاں لگاتا ہے. یہاں گود میں حسین ہے نا حسین گود میں لے کے علی اصغر کو تیر گھسا تو نکلا علی اصغر کے حکم سے تو حسین کے بازو میں جا کے تیر چبھ گیا. مگر باہر حسین تیرے صبر کو سلام. اے حسین تیری شجاعت کو سلام کہ امام حسین نے بھی وہاں ہمت کر کے تیر کو بچے کے گلے سے کھینچا تھا. کیسا جگر تھا حسین کا ادارو. پہاڑوں کا سینہ بھی آج ریزہ ریزہ ہو رہا ہے حسین کی قوت برداشت کو دیکھ کر. حسین نے تیر کو کھینچا خون کا فوارہ نکلا ہے علی اصغر کے حلقوم سے تو امام علی مقام نے بچے کے گلے میں خون کے فوارے کو روکنا چاہا تو حسین کا پورا ہاتھ رنگین ہو گیا. پورا ہاتھ خون سے شرابور ہو گیا. حسین کے ہاتھ میں خون کا فوارہ آیا ہے چولہے میں حسین کے پورے علی اصغر جمع ہوا ہے. حسین کہتے مولا دنیا کے لطف پانی سے وضو کرتا ہے آج تیرا حسین اپنے بیٹے کے لہو سے وضو کر رہا ہے. آج لہو سے وضو کر رہا ہے. حسین نے اس چولہے کے خون کو سوچا کہ زمین پہ ڈال دو. آواز آئی زمین سے حسین مجھے معاف کر. اس امام اور علی اصغر کے خون کو زمین پہ مت ڈالنا ورنہ قیامت تک زمین سے ایک دانہ نہیں ہوگے گا. اللہ کتنا قیمتی ہے علی اصغر کا خون. حسین نے سوچا کہ یہاں آسمان کی طرف اچھال دو. آسمان سے آواز آتی حسین خبردار علی اصغر کے خون کو ادھر نہ اچھالنا ورنہ قیامت تک آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہیں برسے گا. زمین بھی علی اصغر مظلوم کے خون کو اپنے جگر میں لینے کا حوصلہ نہ رکھے. آسمان کو بھی حوصلہ نہ آئے. امام حسین نے اپنے بیٹے کا خون اپنے چہرے پہ مل چہرے پہ خون علی اصغر کو مل کر کے امام حسین نے کہا تھا مولا نفس کے دیوانے کو دنیا دیکھے گی
امام علی اصغر کو گود میں لے کر کے چلے آ رہے ہیں. زینب خیمے کی اور سے دیکھ رہی ہے, شہر بانو بھی دیکھ رہی ہے, ام رباب ام لیلا سکینہ سب دیکھ رہی ہے. جب جا رہے تھے حسین تو علی اصغر گود میں گنگنا رہے تھے, حرکت میں تھے. آ رہے حسین تو لگتا ہے کہ یزید نے پانی کا قطرہ دے دیا ہوگا علی اصغر کو. علی اصغر چین کی نیند سو رہا ہے. سب یہی سوچ رہے ہیں. جب علی اصغر کے اس شہادت شدہ لاش کو لے کر امام حسین خیمے کے قریب آئے, تمام بیویوں کے منہ سے چیخ نکل گئی, چیخ نکل گئی. زینب نے طلب کے علی اصغر کو گود میں لیا اور کہا اے زمین کربلا, اس معصوم سے شہید کو میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. ایک کربلا کی زمین میں یہ امانت تجھے دے کے جا رہی ہوں. زینب نے کربلا کی زمین کو کہا تھا وہ کربلا کی زمین ان شہیدوں کا جسم میں تجھے امانت دے کے جا رہے ہو, خبردار ان شہیدوں کا جسم خراب نہ ہونے پائے. زینب نے حکم دیا تھا, وہ زینب جو فاطمہ کی بیٹی ہے, وہ زینب جو علی کی بیٹی ہے, وہ زینب جس کی ماں فاطمہ کی دعا کبھی رد نہ ہوئی, اس زینب نے جب دعا کیا تھا میرا ایمان بولتا ہے میں شربت جب اٹھیں گے اسی حالت میں شہداء اٹھیں گے جس حالت میں کربلا میں دفن کیے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ امام حسین نے علی اصغر کے جسم کو لا کر کے بیویوں کے حوالے کیا. نکلے آخر میں علی